بہت سال پہلے ایک عظیم سلطنت پر بادشاہ زین العابدین حکمرانی کرتا تھا۔ وہ اپنی ظالم فطرت، بے رحم فیصلوں اور دولت کے لالچ کے لیے مشہور تھا۔ بادشاہ کے قوانین ایسے سخت تھے کہ رعایا اس کے خلاف بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی فوج گاؤں کے لوگوں سے اناج سونا اور زمین چھین لیتی، اور جو کوئی احتجاج کرتا اسے قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی ماہین بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ وہ گاؤں کے اسکول کی استاد تھی اور اپنی گاؤں کے لوگوں کے لیے رحم کی درخواست کرنے آئی تھی۔ بادشاہ سلامت، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے کھیت بنجر ہو چکے ہیں اور اب کے سپاہی ہمارے بچے تک چھین لیتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے نظر انداز کیا اور حکم دیا کہ ماہین کو قید میں ڈال دیا جائے۔ مگر اس رات بادشاہ کو خواب آیا۔ خواب میں اس نے اپنی سلطنت کو جلتے ہوئے دیکھا اور اپنی رعایا کو روتے چلاتے اور اسے بددعائیں دیتے پایا۔ ایک پراسرار آواز گونجی، زین العابدین، تمہیں اس ظلم کی سزا ملے گی۔ تمہاری طاقت عارضی ہے، مگر تمہارے اعمال کا حساب دائمی ہوگا۔ یہ خواب اتنا حقیقی تھا کہ بادشاہ ساری رات نہ سو سکا۔ اگلے دن اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ظالم ہوں؟ وزیر خوفزدہ ہوا مگر سچائی سے کہا، بادشاہ سلامت، اب کے فیصلے رعایا کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لوگ اب سے نفرت کرتے ہیں اور یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ بادشاہ نے پہلی بار اپنی رعایا کے مسائل پر غور کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لوگوں کے حالات کا خود جائزہ لے گا۔ ایک رات وہ بھیس بدل کر محل سے نکلا اور قریبی گاؤں پہنچا۔ وہاں کے حالات دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ لوگ فاقہ کشی کا شکار تھے، بچے بیمار تھے اور ہر طرف مایوسی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی حکیم رحمت سے ہوئی جو گاؤں والوں کو صبر اور دعا کا درس دے رہا تھا۔ بادشاہ ظلم کر رہا ہے، مگر دعا کرو کہ اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے۔ بادشاہ نے پوچھا، اگر بادشاہ بدل جائے تو کیا لوگ اسے معاف کر دیں گے؟ بوڑھے نے جواب دیا، انسان کی عظمت اس کے گناہوں کو قبول کرنے اور انہیں سدھارنے میں ہے۔ اگر بادشاہ انصاف پر آئے گا تو رعایا اس کے گناہوں کو بھول جائے گی۔ اس رات بادشاہ زین العابدین کے دل میں تبدیلی آئی۔ اس نے اپنی زندگی کے فیصلوں پر پچھتاوا کیا اور ایک نئے عہد کے ساتھ صبح کی۔ ایک دن وہ ایک نوجوان لڑکی زہرا سے ملا جو نہایت نیک دل اور پرعزم تھی۔ زہرا نے بادشاہ کو سمجھایا کہ طاقت ایک امانت ہے اور ظلم کرنے والے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ زہرا کے الفاظ نے بادشاہ کے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ چند ماہ گاؤں میں گزارنے کے بعد بادشاہ نے زہرا کو اپنی بیٹی کے طور پر اپنا لیا اور محل لے گیا۔ مگر جب وہ واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا وزیر کمال الدین تخت پر قبضہ کر چکا تھا اور بادشاہ کے وفادار سپاہیوں کو قید کر دیا گیا تھا۔ زہرا کا ایک محبوب احمد جو ایک بہادر نوجوان تھا بادشاہ سے ملنے محل آیا۔ احمد نے بادشاہ سے کہا، میں زہرا کی محبت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ اگر آپ کی نیت بدل چکی ہے تو میں آپ کی سلطنت واپس دلوانے میں مدد کروں گا۔ بادشاہ نے احمد کا ساتھ قبول کیا۔ احمد نے اپنی منصوبہ بندی سے ایک جنگ شروع کی۔ وفادار سپاہیوں نے احمد کی قیادت میں وزیر کمال الدین کی فوج کو شکست دی اور سلطنت دوبارہ بادشاہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ بادشاہ زین العابدین نے اپنی غلطیوں سے سبق لیا۔ اب وہ ایک نیک، انصاف پسند اور رعایا کی خدمت کرنے والا بادشاہ بن گیا۔ اس نے احمد اور زہرا کی شادی کی اور اعلان کیا کہ یہ سلطنت صرف انصاف اور رحمت پر چلے گی۔ اس نے دربار میں اعلان کیا، آج سے کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ہر کسان اپنی زمین کا مالک ہوگا، ہر غریب کو کھانا ملے گا اور ہر مظلوم کو انصاف ملے گا۔ وقت کے ساتھ بادشاہ نے اپنی سلطنت کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ خود رعایا کے مسائل سنتا، ان کے ساتھ کام کرتا اور اپنی دولت عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتا۔ اس کی سلطنت خوشحال ہو گئی اور زین العابدین کو تاریخ میں ایک نیک اور عادل بادشاہ کے طور پر یاد کیا جانے لگا۔ زندگی میں اختیار اور طاقت آزمائش ہے۔ اگر انسان ان کا غلط استعمال کرے تو وہ تباہی لاتا ہے، مگر اگر ان کو انصاف اور بھلائی کے لیے استعمال کرے تو وہ دلوں میں جگہ بناتا ہے۔